آج حکایتی سعدی ایک آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ نیکی کا انعام بیان کیا جاتا ہے۔ زوزن نامی بادشاہ کا ایک وزیر بہت ہی وفادار، نیک اور دانش مند تھا۔ ان کی ان خوبیوں کے باعث بادشاہ بھی اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ لیکن تقدیر الہی سے کچھ ایسا ہوا کہ اس دانا وزیر سے کوئی غلطی ہو گئی کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی اس لغزش کا حال معلوم ہوا تو وہ اس قدر ناراض ہوا کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر کے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی جو اس وزیر پہ آ پڑی تھی، لیکن اس مصیبت کے زمانے میں اس کی وہ نیکیاں اس کے کام آئیں جو اس نے اقتدار کے دنوں میں لوگوں سے کی تھیں۔ اس کا قاعدہ تھا کہ وہ ادنا لوگوں سے بھی میٹھی زبان میں بات کرتا تھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا۔ اب وہ مصیبت میں مبتلا ہوا تو وہ سپاہی اور اہلکار اس کے مددگار بن گئے جنہیں اس نے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچایا تھا، اور یوں اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ قید خانے میں ہے۔ اس دوران میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اپنی ایک خاص آدمی کے ساتھ اس وزیر کے نام ایک خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ جان کے ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا کہ تم جس قدر قابل اور نیک وزیر کو تمہارے بادشاہ نے ذلیل کیا ہے، اگر تم پسند کرو تو ہم تمہاری رہائی کا انتظام کر سکتے ہیں اور اس بات پہ آمادہ ہیں کہ اپنے دربار میں وزارت کی کرسی عنایت کریں۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو فوراً ہمیں آگاہ کرو۔ دانا وزیر نے پڑوسی بادشاہ کا یہ خط پڑھا تو اس کو پشپ پر یہ لکھ دیا کہ حضور نے میرے حال پہ مہربانی فرمائی، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات منظور نہیں کہ معمولی سی تکلیف سے گھبرا کر اپنے آقا سے بے وفائی کروں۔ پڑوسی بادشاہ کے قاصد کے آنے کا حال اتفاق سے ایک شخص کو بھی معلوم ہو گیا جو اس وزیر کا دشمن تھا۔ اس نے فوراً بادشاہ کو اطلاع دی کہ قیدی وزیر فلاں بادشاہ سے مل کر حضور کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہی بھیج کے اس قاصد کو گرفتار کر لیا جو وزیر کا جواب لے کے جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اگر یہ بات سچ نکلی تو وہ وزیر کو فوراً قتل کروا دوں گا۔ لیکن جب دوسرے بادشاہ کا خط اور اپنے وزیر کا جواب پڑھا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس پر وزیر کو وفاداری کی پوری طرح ظاہر ہو گئی اور اس نے اسی وقت اس کی آزادی کا حکم لکھ دیا۔ وزیر قید خانے سے رہا ہو کے آیا تو بادشاہ نے پہلے سے زیادہ اس کی عزت کی اور اسے خلعت عطا کرنے کے علاوہ اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ غلط فہمی کی وجہ سے اسے ناحق تکلیف پہنچائی۔ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک رکھے اور جہاں تک ہو سکے خلق خدا کا خیر خواہ بن کر رہے۔ ایسی زندگی گزارتے ہوئے اگر کسی قسم کی آفت بھی آ پڑے تو جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔